ایک لڑکا ہوتا ہے جو کہ بہت فضول خرچ ہوتا ہے۔ جب دیکھو اپنے باپ کو کہتا ہے ابا جی 5,000 دے دیں، 10,000 دے دیں، 20,000 دے دیں، 2,000 دے دیں۔ وہ اس کا باپ امیر تو بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا پیسے کی اہمیت کو سمجھے۔ ایک دن اسی طرح باپ بیٹھا ہوتا ہے تو بیٹا آ کے کہتا ہے کہ ابا جی مجھے 10,000 روپیہ فی الفور چاہیے۔ تو باپ کہتا ہے کہ میں تمہیں 10,000 روپیہ دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری ایک شرط تمہیں پوری کرنی پڑے گی۔ بیٹا کہتا ہے جی بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے پاس 100 کے 5 نوٹ ہیں، تم نے ان کو باری باری پھاڑنا ہے۔ وہ کہتا ہے اتنی سی بات ہے جی، مجھے اس وقت 10,000 روپے کی اشد ضرورت ہے، میں اس کو پھاڑ دوں گا، مسئلہ تو نہیں ہے۔ ایک نوٹ وہ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے، بیٹا اس کو فوراً سے چر کر کے پھاڑ دیتا ہے۔ پھر دوسرا نوٹ دیتا ہے، وہ بھی پھاڑ دیتا ہے۔ پھر تیسرا دیتا ہے، وہ بھی پھاڑ دیتا ہے۔ پھر چوتھا دیتا ہے، وہ بھی پھاڑ دیتا ہے۔ اب پانچواں نوٹ جب دینے کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے، باپ اسے کہتا ہے کہ بیٹا یہ 5واں نوٹ میں تمہیں دوں گا نہیں، تم نے یہ 100 روپیہ خود سے کمانا ہے، محنت مشقت کر کے کمانے کے بعد لا کر پھر اسے پھاڑنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ کسی سے ادھار نہیں لینی، کوئی چوری نہیں کرنی، کوئی ہیرا پھیری نہیں کرنی۔ یہ محنت مشقت جو بھی تم کر سکتے ہو، جو بھی ہنر تمہیں آتا ہے، جو بھی فن تمہیں آتا ہے، اس فن سے یہ پیسے تم نے 100 روپیہ 5واں نوٹ کمانا ہے، کما کر پھر پھاڑنا ہے۔ اب وہ جو بیٹا کہتا ہے جی بس اتنی سی بات ہے، 100 روپیہ کمانا کون سا مسئلہ ہے۔ اب وہ باہر جاتا ہے، ادھر ادھر گھومتا ہے، کوئی اس کو کام ڈھنگ لگ ہی نہیں رہا ہوتا۔ جس نے کام نہ کیا ہو کبھی، اس کو کوئی بھی کام ڈھنگ کا لگتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ سوچ سوچ کے پھر کے تھکتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ چائے والا ہے، اس سے کہتا ہوں کہ یار مجھے آج کپ دھونے کی اجازت دے دے اور مجھے 100 روپے اس کے بدلے میں دے دے۔ اب وہ جاتا ہے، جب چائے کے کپ دھونے والے سے بات کرتا ہے کہ مجھے چائے کے کپ دھونے دو، مجھے ایک 100 روپے کی ضرورت ہے، تو میں کپ دوں گا تو تم مجھے 100 روپیہ دے دینا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ویسے بھی میرا لڑکا نہیں ہے، لیکن دھیان سے تم نے صحیح طرح کر کے ان کو صاف کرنا ہے۔ اب وہ کپ دھونے لگتا ہے، اس کا ایکسپیرینس تو نہیں ہوتا، ایک دھوتا ہے، دوسرا دھوتا ہے، تیسرا دھوتا ہے تو وہ کپ ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ وہ چائے کا جو مالک ہوتا ہے ڈھابے کا، وہ اس کو بڑا غصہ کرتا ہے، بڑا برا برا کہتا ہے۔ بھلا برا کہنے کے بعد وہ اس سے سارا دن وہ کپ دھلواتا ہے۔ کپ دھلوانے کے بعد شام ہوتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے جی مجھے 100 روپے دو۔ کہتا ہے کیڑا 100 روپیہ، تم نے میرا کپ توڑا ہے، 150 کو تو کپ تھا، کوئی 100 روپے نہیں، جا۔ اب واپس آ جاتا ہے گھر، اب باپ کے پاس نہیں جاتا، تھکا ہارا ہوتا ہے، جا کے کمرے میں لیٹ جاتا ہے۔ کمٹمنٹ اس نے کی ہوتی ہے، دوسرے دن پھر وہ صبح اٹھ کے نیا کام تلاش کرنے جاتا ہے کہ کہیں سے 100 روپیہ کما لوں۔ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی سے ادھار نہیں مانگنا، کسی سے قرض نہیں لینا، کسی سے چوری نہیں کرنی، کوئی بھیک نہیں مانگنی، کچھ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اب وہ کہتا ہے یار میں جا کے کسی جگہ پہ مزدوری کا کام کر لیتا ہوں، تو وہاں پہ مجھے 100 روپیہ تو مل ہی جائے گا۔ اب وہ جاتا ہے تو ایک جگہ مستری کام کر رہا تھا، اسے کہتا ہے جی کہ مجھے آج دیہڑی پہ رکھ لو، شام کو مجھے صرف 100 روپیہ دے دینا۔ اب وہ اس کو پورا دن کام کرواتا ہے، جب شام کا ٹائم آتا ہے تو وہ اس کو صرف اور صرف 50 روپیہ دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ تم پروفیشنل مزدور نہیں تھے، تم نے تو ٹکے کا کام نہیں کیا، یہ بھی میں خوشی سے بس تمہیں دے رہا ہوں، 50 روپے کا تم نے کام نہیں کیا۔ اب وہ 50 روپیہ لے کے گھر آ جاتا ہے، تھکا ہارا ہوتا ہے، جیسے ہی لیٹتا ہے بس سو جاتا ہے۔ اب 50 تو اس کے پاس ہوتا ہے، تیسرے دن پھر اٹھتا ہے، پھر جا کے وہ کہتا ہے کہ کوئی کام کاج کروں۔ جاتا ہے تو ایک جگہ پہ کسان جو گندم کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو انہیں کہتا ہے کہ جی مجھے اپنے ساتھ آج ایک دن کے لیے گندم کاٹنے دو، مجھے صرف 50 روپیہ دے دینا۔ اب وہ جو ہے نا اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ شروع ہوتا ہے، اس کا ایکسپیرینس تو نہیں ہوتا، پروفیشنل جو کٹائی کرنے والے بندے ہیں اور اس میں فرق تھا۔ اب پورا دن وہ گندم کاٹتا رہتا ہے، شام ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی تم نے تو 30 روپے کا ٹوٹل کام کیا ہے، یہ لو 30 روپے۔ اب وہ 30 روپے لے کر گھر آ جاتا ہے، پھر تھکا آ رہا تھا، جس نے گندم سارا دن بیٹھ کے کاٹی ہو، آپ ذمہ دار لوگ سمجھتے ہوں گے، کسان لوگ، کہ گندم دھراٹی سے بیٹھ کے کاٹنے کا جو کام ہے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اب وہ جیسے ہی بستر پہ لیٹتا ہے تو گہری نیند سو جاتا ہے۔ اب صبح اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ اب 20 روپے میں کہیں سے کماؤں۔ اب وہ جاتا ہے تو ایک جگہ اینٹیں پڑی ہوتی ہیں اور ان کو مزدور چاہیے ہوتا ہے جو اٹھا کر دوسری منزل پہ لے کے جائیں۔ اب وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ میں آپ کی یہ اینٹیں لے جاؤں گا، تھوڑی سی تو ہیں،
لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے آپ نے 20-30 روپے دے دینے ہیں۔ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں یار اتنے کم پیسوں میں جی، وہ اینٹیں اٹھا کر اوپری منزل پہ چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، 2 4 4 3 3 جو وہ اٹھا سکتا ہے۔ پروفیشنل کام کرنا تو وہ جانتا نہیں ہے کہ وہ مضبوط پکا مزدور آدمی ہو۔ چڑھتے چڑھتے آخری پھیرا لے کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی اینٹیں جو اٹھائی ہوتی ہیں اس سے ایک اینٹ گرتی ہے تو نیچے بڑا قیمتی اس کا گلدان پڑا ہوتا ہے جو جن کا گھر ہوتا ہے، اس پہ آ کے لگتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ بڑا شور ڈالتے ہیں، بڑا مہنگا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ جو اس کے پاس 70-80 روپے کمائے ہوتے ہیں وہ بھی وہ اس سے تلاشی کر کے لے لیتے ہیں، بلا برا کہہ کے نکال کے بیچ دیتے ہیں۔ شام کو آتا ہے، آ کے ابو کے سامنے بیٹھتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے، کہتا ابا جی جو آپ مجھے سمجھانا چاہ رہے تھے وہ میں سمجھ گیا ہوں۔ دوستو، ہم بھی اپنے بچپن میں، اپنی جوانی میں اپنے باپ سے، اپنے بڑے بھائیوں سے یا اپنی ماں سے بار بار پیسے مانگتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، وہ چیزیں لیتے ہیں جو ہماری زندگی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جن کے بغیر ہم زندگی بڑی اچھی گزار سکتے ہیں، لیکن ہم خیال نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے یہی دن ہیں، ہماری خواہشیں ہیں، ہمارے جستجو ہیں، تمنا ان کو پورا کرو۔ ماں باپ نے پیسوں کو کیا کرنا ہے؟ مانا کہ ماں باپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ماں باپ نے پیسہ اولاد کے لیے ہی کما کے جوڑا ہوتا ہے یا اولاد کے لیے ہی کما رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو، نئی جنریشن کو خاص کر یہ میری ویڈیو ہے کہ آپ پھر یہ غور کریں کہ وہ پیسہ وہ کماتے کیسے ہیں، یا انہوں نے کمایا کیسے ہوگا، یا انہوں نے جوڑا کیسے ہوگا۔ جب آپ خود کمائیں گے نا، جب آپ خود محنت کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ 10 روپے، 20 روپے، 100، 50، 500، 1000، 5-10 ہزار کتنا مشکل ہوتا ہے کما کے جوڑنا۔ فی الحال تو ہمارے پاس جب ہم جوان ہوتے ہیں تو ماں باپ کی کمائی ہوتی ہے، ماں باپ کے کمائے ہوئے پیسے ہوتے ہیں، اس کی فکر نہیں ہوتی، لیکن جب خود سے کماتے ہیں تو ہمیں ایک ایک روپے کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی مشکل سے کمائے جاتے ہیں۔ سٹوری میں جو موٹیویشن تھا، جو بات، جو سبق میں دینا چاہ رہا تھا، امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ رکھیں بہت سا خیال، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ کسی کارگزاری، کسی ٹاپک، کسی سٹوری کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔